وحاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر گنبد خضرا کو تصور و بسا کر ایک مرتبہ اور دیوانگی کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعب ایمہ مدد انتظار کرم تشت من عینی را خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بہر اسماعیل خم ہم سب کا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے بندگان پارسا میں کر لے شامل اے خدا میر زین العابدی مرد خدا کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ان مشکلات کا سامنا کس طرح سے کیا جائے گا، ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، اس کو خیال رکھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ قابل اہم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کسی کو پریشانی آتی ہے تو اچھے سے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں، جب تک کہ پریشانی نہیں ہوتی بہت زیادہ سرمایہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ خوشی کا موقع آ جاتا ہے، تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی آسائش، آرام، سکون، چین جب کسی بندے کو مل جاتا ہے اور وہ پائے استقامت نہیں تھام پاتے ہیں تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھسل جاتے ہیں۔ دو ہی چیز ہے، یا تو خوشی یا تو غم یا مشکل، یہ دو چیز ہوئی۔ غم میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جو مشکل ہے، مصیبت ہے، آلام ہے، الم ہے، رنج ہے، حزن ہے، ملال ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کسی کی موت ہے، یہ مصیبت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کے یہاں موت ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، کسی کا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ گو کہ دنیا میں بس دو چیز، ایک خوشی، دوسرا غم، اور یہ دونوں انسان کو آزماتی ہیں۔ خوشی آ کے آزماتی ہے اور جیسے ہی خوشی جاتی ہے تو پھر غم آ کے آزماتا ہے۔ اب بندہ کس طرح سے اپنا مقابلہ کرے، غم سے خوشی سے کیسے مقابلہ کرے؟ جب خوشی آتی ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جیسے رمضان کریم کا مہینہ، بندہ ایک مہینہ تک عبادت کرتا ہے اور عید کے بعد عید کی خوشی میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ نماز بھول جاتا ہے۔ تو یہ اپنا رہی ہے، آزما رہی ہے خوشی، یہ تمہیں خوشی راس آتی ہے یا نہیں آتی۔ ایک خوشی یہ ہے کہ کسی کو دولت ہاتھ آئی، پھر اس کا پاؤں متزلزل ہو گیا، اس کے پاؤں میں جنبش پڑ گئی،
اب وہ غفلت کا شکار ہو گیا، اب نہ اس کے دل میں رحم باقی ہے، اب نہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کا اثر ہے، نہ بڑوں کا ادب کر رہا ہے۔ وہ جب بھی کچھ دیکھتا ہے تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق دیکھتا ہے، اپنوں سے نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا، تو وہ خوشی کا شکار ہو گیا۔ اور یہی حال غم کا ہوتا ہے، جب غم آتا ہے، کسی کا کاروبار ڈوب جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور غم کے عالم میں کچھ ایسی باتیں بک جاتا ہے جو اسلام اس سے قریب تھا، وہ چند لفظوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب غم اسے پہنچتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ناشکرا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دونوں چیز کو صحیح سے پکڑو، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یہ جو تھوڑی پریشانی ہے اس پر صبر کرو۔ آج کل صبر کا دوسرا معیار ہے، صبر کا طریقہ دوسرا ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے خیریت سے ہیں، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، تو کہیں گے ہاں اچھے ہیں، ٹھیک ہے، مندہ بہت ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، کیا کرے، صبر کر رہے ہیں۔ صبر اس کا نام نہیں ہے۔ ساری شکایت تو سنا ڈالی کہ مندہ بہت ہے، کاروبار نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، بس صبر کر رہا ہوں۔ صبر اس کا نام نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جو مل جائے الحمدللہ، جو مل گیا اسے بانٹ دیا، اور بانٹ کر کے خود خالی رہ گئے، اس پر اور شکرانہ ادا کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ دنیا کی باتیں سنا دی، اس کے بعد کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ارے آپ بڑے معاذ اللہ کمینے ہیں، کم بخت ہیں، مردود ہیں، لیکن پھر بھی میرے دوست ہیں۔ بتائیے، دنیا کی ساری شکایت کر دی، اس کے بعد دوستانہ نبھا رہا ہے، کوئی مانے گا؟ کسی کے اندر دل میں اسے جگہ پائے اس کے اندر جگہ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لوگوں کا آج یہی حال ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہر حال میں، ہر خوشی ہو یا ہر غم ہو، ان ساری چیزوں کو جب دل سے مان لیا، جان لیا کہ یہ خوشی ہے، میرے لیے فائدے مند ہے، تو اپنے نفس کو، اپنے دل کو قابو میں رکھنے کا نام صبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا زیادہ خوشی مل جاتی ہے کہ زمین سے خزانہ مل گیا۔ دیکھو، صبر کرنا کسی کو بتانا نہیں۔ خوشی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، صبر کرو، صبر کرو، ابھی وقت باقی ہے۔ روزہ خوشی کے ایام ہے یا نہیں؟ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کرو۔ کھانے کا وقت ہو، عام دنوں میں اچھی غذائیں پکتی ہیں، تو لوگ اپنے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو یہی نہ کہتے ہیں صبر کرو، خوشی کا دن ہے تب بھی صبر کرو، اور جب اس کے گھر میں لاش رکھی رہتی ہے اور وہ روتا ہے، چیختا ہے، تو اس کے گھر والے یا باہر والے دوست احباب آپ کے کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو، مرضی مولا ہما اولا۔ ہر حال میں یہ دو چیز ہے۔ جب انسان کو آزمانا ہوتا ہے تو پھر یہی دو چیز ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صبر اور خوشی کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا تھا، وعدے کے بارے میں۔ وعدہ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، اور وعدہ بھی آتا ہے تو ایسے وقت میں آتا ہے کہ لوگ اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یا تو خوشی کا موقع یا غم کا موقع۔ غم کا موقع ہو جاتا ہے جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ قسم اٹھا لیتا ہے، وعدہ کر دیتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور خوشی کا موقع آ جاتا ہے جب بہت زیادہ خوش ہے، کوئی آ گیا، کہو خیریت سے ہے، بہت زیادہ خوش ہیں، آپ کے یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہاں میں نے مکان خرید لیا ہے، تو چلو اس بات پر پارٹی ہو جائے، دعوت ہو جائے، وہ وعدہ کر لیتا ہے۔ خوشی میں وعدہ کر لیا، غمی میں وعدہ کر لیا، اور جب ان دونوں چیز سے باہر ہوتا ہے تو پھر اس وعدہ پر عمل کرنے سے رہے گا۔ آج مولا کائنات کا یہ قول یاد رکھو، جس کو میں نے شعر کی صورت میں ڈھالا کہ کبھی نہ وعدہ کرو تم خوشی کے موقع پر، اور کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو۔ جب کوئی خوشی میں ہوتا ہے تو بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جب کوئی غصے میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، تو اس فیصلے کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ نہ صرف سامنے والے کو نقصان دیتا ہے بلکہ وہ فیصلہ اسے خود بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو بہت غلط قدم اٹھا دیا۔ اس لیے نفس کی پیروی جب کوئی بندہ کرتا ہے، اور نفس ہی ہے
کہ جو بہت زیادہ خوش کر کے حد سے تجاوز کرواتا ہے، حد سے بڑھا دیتا ہے، اور نفس ہی ہے کہ غمگین حالت میں تمہاری زبان کو اس طرح بے کنٹرول کر دیتا ہے، بے لگام کر دیتا ہے کہ بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کی ماں کو لا علمی کی وجہ سے اس کے پاس ارد گرد عورتیں چیختی روتی بلکتی ہیں، اور اس کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے، اللہ تو کتنا ظالم ہے معاذ اللہ کہ تو نے میرے بچے کو چھین لیا۔ یہ غم ہے، اور اس غم میں جو اس نے الفاظ نکالے ہیں یہ الفاظ کفر ہیں، اور جب یہ الفاظ کفریہ ادا ہوتے ہیں تو پھر آپ دنیا کا بہانہ بنائیے کہ نہیں اس نے غم میں کہہ دیا۔ ارے یہی تو طریقہ اسلامیہ ہے جس کو تم نے عام دنوں میں سیکھنا تھا لیکن نہیں سیکھا، کہ غم کی حالت میں کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے اور خوشی کی حالت میں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ صبر کا لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے معنی نکالا۔ دیکھو ہر حال میں صبر کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی بشارت ہے۔ جیسے ابھی پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جب یہ لوگ میدان احد سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، پلٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، فیصلہ نہیں کر رہے تھے، پلٹے نہیں تھے، کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتار دی، واللہ ولیہما، یہ جو بھاگنے کی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بتا دو کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ یہ خوشخبری جب ان کو ملی تو وہ آپے سے باہر پھولے نہ سمائے، تو اے مسلمانوں تم بھی پھولے نہ سماؤ، صبر کرو، صبر کا دامن تھام لو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب بتاؤ یہ وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور ادھر بھی یہ بشارت سارے مسلمانوں اور صابرین کے ساتھ ہے کہ جو صبر کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو بتاؤ صبر کا دامن کا کیا معنی ہوا؟ دنیا کی شکایت کرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تجھے تو ماروں گا، میں مار نہیں رہا ہوں اس لیے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ اگر صبر کرتا تو دعائیں دیتا، صبر کرتا تو زبان کو قابو میں رکھتا، کچھ نہ بولتا، لیکن آج لوگوں نے صبر کا اور شکر کا معنی اپنے اپنے ڈھنگ سے رکھا ہے۔ کوئی حد سے تجاوز کر کے پیسے خرچ کرتا ہے، دین کی راہ میں اس کا وہ نام نہیں ہے جو دنیا کی راہ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے پہ پیسہ کماتا ہے اور دنیا ہی دنیا میں خرچ کرتا ہے۔ اور جب اسے پوچھا جائے تھوڑی موڑی تقریر سن کے وہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے کہا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا چرچا کرو، بہا بہا کر، لٹا لٹا کر، لیکن اسے سنا دیا جائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرتا ہے، تزیے مال کرتا ہے، مال کو زبردستی بہاتا ہے، بے جگہ بہاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کیا تجھے فقط وہی آیت یاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ؟ ہر چیز اپنی حد تک ہے، جیسے ہی حد سے بڑھی انسان وہاں سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس پر اگر تمہارا عمل ایسا ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا، اسی میں سب کچھ دکھاؤ، محل پر محل بناؤ، تو پھر کھانا تم کتنا کھاتے ہو؟ کہے گا جتنی وسعت ہو، گنجائش ہو۔ کہا کیوں؟ اگر ایک پلیٹ میں اتنا کھانا ہو جو 4 آدمی کا ہو تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہاں کیوں نہیں یاد آتا؟ جب وہاں حد سے تجاوز کر رہے ہو، محل پہ محل بنا رہے ہو، حالانکہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، محل پہ محل بنا رہے ہو حالانکہ تمہیں مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، محل پہ محل بنا رہے ہو حالانکہ تمہیں یتیم خانہ کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے چادر میں اپنے آپ کو چھپاتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے دوسری آیت بھی موجود ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو مبذرین ہو جاتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تزیے مال کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کتنا بڑا ناشکرا تھا اپنے رب کا، اس نے ناشکری کی تھی، اس نے اپنے رب سے ناشکری کی تھی۔ وہ شیطان جس کے سجدوں کے نشانوں پہ آج ہر بندہ چلتا ہے، یعنی زمین کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں شیطان کی جبی نہ لگی ہو، اس کا ماتھا نہ لگا ہو سجدے کی صورت میں۔ اور وہ
منصب بمنصب پاتا رہا، زمین سے سجدہ کرتے کرتے آسمان کی طرف بڑھا، اسے بلندی ملتی گئی، حتیٰ کہ وہ ملائک اور فرشتوں کا سردار کہلایا گیا۔ کس صورت میں؟ معلم کی صورت میں، معلم الملائکہ، مدرس ہو گیا، ٹیچر ہو گیا۔ لیکن دیکھو ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے کہاں سے مردود کیا اور کہاں چلا آیا۔ لیکن اس نے قسم اٹھائی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بندوں کو، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو بندے یہاں ملول ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی، لیکن جان لے جو میرے سچے نیک اور مومن صالح بندے ہوں گے وہ تیرے شکار کا شکار نہیں ہوں گے، وہ تیرے دام اور دام ہوس کا شکار نہیں ہوں گے، تیرے پھندے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب مسلمان چاہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق بندہ بن سکتا ہے۔ جب اللہ کے فرمان کے مطابق بندہ بن جائے گا تو شیطان جتنا بھی جال پٹ کے اس کے پاؤں، اس کے دام میں بندے کا پاؤں نہیں پھنسے گا۔ لیکن ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بات پہلے ایمان کے طور سے رکھ لیں۔ جس طرح اسلام حق ہے، مذہب اسلام حق ہے، اور اس میں جو جو آیتیں آئی ہیں، جو جو علامات آئی ہیں وہ سب حق ہیں، اسی طرح اس بات پہ بھی یقین رکھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت یہ کرو، اگر وہ 1 سال کم نمبر سے پاس آئے امتحان میں تو اسے حوصلہ افزائی کرو، اسے ٹارچر نہ کرو کہ تو نے محنت نہ کی، اگر آپ محنت دیکھ رہے ہیں تب، اور اگر اس کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ اس سال نہیں تو انشاءاللہ اگلے سال تو اور آگے بڑھے گا۔ خود بھی دیکھیے، اپنا حساب کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، سال میں ہم نے کتنی نیکیاں کی، آنے والے دنوں میں اس کا حساب لگائیے، دیکھیے کہ کتنے گناہ ہوئے، تو پھر عہد کیجیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے محاسبہ کرنے سے نامہ اعمال میں چمک اور رمق بڑھے گی اور تاریکی گناہ مٹ جائے گی۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ لیکن صبر تو ہر حال میں آپ کو کرنا ہوگا۔ اور صبر حسین آپ نے دیکھا ہی ہے کہ حسین کا صبر، حسین اعظم کا صبر، اللہ اکبر، جیسا صبر انہوں نے دکھا دیا جیسے کہ صبر ایوبی کا مظہر ہو، کہ سامنے سب کچھ بند ہے، اس کے باوجود کھل کر صبر پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں لوگوں کے پاس گنجائشیں ہیں، جب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو فقہا کی طرف، علماء کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اب بتائیے میرے اوپر کیا حکم ہوتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اگر تیری موت سامنے ہے، دشمن تیرے اوپر تلوار رکھے ہوئے ہے اور شراب پلانا چاہتا ہے تو پی لے۔ یہ ہے رخصت، اور صبر کا نام ہے عزیمت۔ عزیمت والے بنو کہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے، ان کے اوپر زیب دیتا ہے کہ وہ عزیمت کا راہی بنے، عزیمت کے راستے کے مسافر بنے۔ عزیمت کیا ہے؟ حق پر ڈٹے رہنا اور دنیا کی کوئی لالچ سامنے آ جائے اسے نکار دینا، یہ ہے عزیمت۔ آج رخصت پر لوگ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، یہ حرام ہے، لیکن کس صورت میں یہ جائز ہے وہ صورت بتا دی جائے۔ معلوم ہے کہ یہ صورت میں حرام ہے، لیکن ایک صورت نکل جائے جس میں جائز ہے، اور وہی اسی صورت کے معاملے میں 1 مہینہ 2 مہینہ دوڑتے رہتے ہیں، پھرانتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے ایک صورت جائز کی نکل جائے، جواز کی نکل جائے۔ آج یہ ماحول ہے نہیں ہے، ہر کوئی رخصت پر عمل کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے فرماتے آنے والے دنوں میں اسلام اور مسلمان، اسلام کے خلاف تو ہمیشہ لوگ اٹھے رہے، مسلمانوں کے خلاف سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، سارے مذاہب ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، جیسے بکری کے پیچھے شیروں کا ریوڑ ہو، جیسے شکار کے پیچھے شکاری ہو، اس طرح سے چاروں طرف سے اپنے شکار کو ڈھونڈیں گے اور گھیر کر کے اسے نہاریں گے، دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہوگا۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ہم کم ہیں، کیا قیامت کے نزدیک کی جو آپ بشارت دے رہے ہیں اور جو غیب کی خبر دے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو سرکار فرماتے نہیں، مسلمان بہت ہوں گے،
بہت زیادہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر جب ہم اتنی قلت میں اتنے کم افراد ہونے کے باوجود کفار و مشرکین پر غلبہ پا جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آنے والے دنوں میں جو مسلمانوں کی کثرت جماعت ہے اس کے باوجود وہ کیسے مغلوب ہو جائیں گے؟ تو بتایا کہ وہ دنیا میں پڑ جائیں گے، دنیا میں پڑ جائیں گے، اور اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، مسلمان رہیں گے، لیکن بزدلی ان کے اندر آ چکی ہوگی۔ آج مسلمانوں میں بزدلی ہے نہیں ہے، چند افراد کو چھوڑ کر باقیوں کو دیکھیے، سب اپنی اپنی جگہ مست ہیں، سب اپنے اپنے کاروبار میں ویست ہیں، اور کسی کو کسی کی کوئی چنتا اور پرواہ نہیں ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح گھیر لیا جائے گا، اور آج مسلمان بہت کم ایسی نشانی پائی جاتی ہے جو مسلمان اس طرح سے گھیرے گئے ہوں۔ ابھی تو آپ کھل کر نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو آپ کھل کر ان کے علاقے میں جا رہے ہیں، لیکن حضور کا فرمان ہے، یاد رکھو، صحابہ فرماتے تھے نا جب کہ تم مقابلہ کرنے آئے ہو، ادھر سے کافر کہتے تھے یہ کیا مقابلہ کریں گے، تم اپنی تعداد کی طرف دیکھو، اپنے لشکر کی طرف دیکھو، اپنے ساتھیوں کو دیکھو، اپنے کمانڈر کو دیکھو، کمزور ترین لوگوں میں تم لوگ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے مقابلہ کرنے چلے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سے مقابلہ کرنے چلے ہو؟ ارے ہم اس لیے میدان عمل میں، میدان جنگ میں کود جاتے ہیں کہ جس طرح سے تمہیں زندگی پیاری ہے اسی طرح سے ہمیں موت پر رشک ہے، ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ جن کا مشن ہو کہ موت کو گلے لگانا ہے، موت سے مل جانا ہے، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جانا ہے، تو پھر ان کا حال یہ نہیں ہوتا کہ وہ میدان جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، مجلس بیٹھتی ہے بار بار، نہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہی تھا کہ وہ جب میدان جنگ میں کودتے تھے تو ان کے ذہن میں بس یہ تھا مرنا ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی زندگی ہوگی۔ تو پھر ایسی موت مرنے سے اچھا ہے کہ حضور کے قدموں پر لٹا دی جائے۔ اور جس شخص نے حضور کے قدموں پر جان لٹانے کا وعدہ کیا، قسمیں اٹھائیں، اور پھر اپنی جان کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، تو آج کسی کا نام حضرت خالد بن ولید ہو گیا، کسی کا حضرت ابو سفیان ہو گیا، کسی کا حضرت ابو بکر صدیق ہو گیا، اور دنیا آج انہیں سلام کرتی ہے، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتی ہے۔ تو جب مسلمان آج بھی اس بات کو عزم مصمم کے ساتھ ارادہ پختہ کر لیں کہ ہم موت کو اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح صحابہ نے دیکھا ہے، پھر انہیں کوئی پریشانی اور فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا کی تمام آزمائش امتحان ایک طرف ہو جائیں گے، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا جذبہ ایک طرف ہو جائے گا۔ آج بھی یہ نعرہ تکبیر سے ڈرتے ہیں، آج بھی کفار و مشرک تمہاری یکسوئی اور یکجہتی سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان اگر نعرہ تکبیر لگا کر میدان عمل میں کودتے ہیں تو ان کا حال ہی الگ ہوتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ مرعوب ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں کہ آج یہ نکلے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے ٹھان لی ہے یا مرنا ہے یا مارنا ہے۔ لیکن مسلمانوں، اس زمانے میں آپ کو اسی طرح کسی صورت بنانی پڑے گی کہ علماء پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا انتخاب کرنا ہے کہ جو قانون کی پاسداری کرے، وہ قانون شرع ہو، یہ قانون ہند ہو، ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر چار آدمیوں سے سن کر کہ کس کا انتخاب کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا ہے، اس پر نہیں، بلکہ یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ورنہ جس طرح کسی صورت نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی پیشن گوئی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر واقعی پھر سے غلط انتخاب منتخب ہو گیا تو پھر واقعی وہ ساری باتیں جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا وجود کہاں کا ہے، آپ آئے کہاں سے ہیں، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، اور ہو نہ ہو ایک سوال اور کیوں ہوئی، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد اگر ہم نے غلط انتخاب کر لیا اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر لی تو پھر اس کا نتیجہ بڑا برا نکلے گا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ میں
وہ رویہ، وہ سلوک ناروا جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ اس سیڑھی کا ایک زینہ نظر آنے لگا۔ بس اس کے بعد آپ کے لیے وہ ضروری ہے کہ پوری سمجھداری اور خیال آرائی کے ساتھ اپنا کام انجام دیں گے انشاءاللہ، اور اپنے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے کہ انتخاب کرنے میں شریعت مطہرہ کو آپ یاد رکھیے گا۔ جب تک کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں تب تک کہ آپ مسلمان ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کو؟ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مسلمان جانا جاتا ہے، ورنہ کئی جگہ پہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر میں خود دھوکے میں ہو جاتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ بعض اوقات ٹرین پر سفر کرتے کرتے کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں۔ بتائیے، تھوڑی دیر تک کسی مسلمان کا یہ جاننا بھی کہ میرے سامنے بیٹھنے والا ہندو ہے، مشرک ہے، یہ اس کے لیے عذاب کا سبب نہیں تو کیا ہے؟ ایسی صورت بنائی کیوں؟ ایسی صورت نہ بناتے تو جب ان سے بات کیجئے تھوڑی دیر بعد وہ بغیر پوچھے جب اپنا نام بتاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں وہ بھی کہ ہاں یہ مجھے غیر مسلم سمجھتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، میرا نام یہ ہے، تو بعد میں بڑا دھکا لگتا ہے، بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ اب تک میں جسے ہندو اور غیر مسلم سمجھ رہا تھا اس کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمان نکلا۔ اس لیے اپنی شناخت بھی بنائیے، اپنی صورت بھی ایسی بنائیے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی ایسے ملک میں کسی ایسی جگہ پہ موت آ جائے کہ جہاں پہ مسلمان نہ ہو، اور پھر وہاں انتخاب کرنا ہو کہ یہ لاش کس کی ہے، تو پھر آپ کی شرمگاہ کو کھول کر نہ دیکھا جائے کہ یہ مسلمان تھا یا نہیں۔ میں کھل کے بتا رہا ہوں، بہت سارے عالمگیری فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی عورت کوئی مرد غیر مسلموں کے علاقے میں مر جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کو پہچاننے کے لیے، ان کی شناخت کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پہلے بستیوں کو ناپتے ہیں کہ مسلمان کی قریب ہے یا غیر مسلم کی قریب ہے، اس کی صورت دیکھتے ہیں، صورت میں دیکھتے میں سے نظر نہیں آتی تو پھر سوچتے ہیں کہ اس کا آدھار کارڈ وغیرہ جو بھی علامت تو دیکھا جائے، پوچھا جائے، پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کی شناخت کرنے کے لیے اس کی شرمگاہ دیکھی جائے۔ اب آپ بتائیے وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ ایک شرابی بھی مر جاتا ہے معاشرے کا تو غسل اس کو جب دیا جاتا ہے میت کو تو حکم یہ ہے کہ پانی ڈالے لیکن اندر نہ جھانکے، اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور بلا حائل اس کی ستر عورت یعنی ناف سے گھٹوں تک بلا حائل کپڑے سے اسے چھوئے نہیں۔ اور پھر اس مسلمان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی شناخت نہیں بناتا اسلامی، کوئی ایسی صورت اسلامی نہیں بناتا، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ بتائیے، جو کام غیر مسلم کرتے تھے بلبوں اور دنگوں میں کہ وہ یہ دیکھ کر مارتے تھے، نہیں ہوتا تو کہا کھول دیکھتا ہوں تو مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو کیا مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت آخر میں یہ ہو؟ نہیں، مسلمانوں اپنی شناخت بناؤ، اپنا معیار بناؤ، اپنی صورت بناؤ، تمہاری پہچان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا رکھی ہے۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کو اپنی سنت واجب سمجھ کر کے رکھو تو دیکھو پھر تمہاری شناخت، پھر پینٹ شرٹ پہننے والا اگر داڑھی رکھتا ہے تب بھی پہچان لیتے ہیں لوگ یہ مسلمان۔ کیسی کس قدر اہم یہ سنت ہے کہ جسے رکھنے سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، اور پھر اس کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں مشکل بڑھتی ہیں، جن لوگوں نے بتا دیا کہ داڑھی رکھنے سے مشکل بڑھ جاتی ہے، تو انہیں بتا دیا جائے یہی داڑھی ہے جسے دیکھ کر لوگ خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کئی پہلو پر نظر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔